دیکھ لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں قاضی صاحب پر بڑی تنقید میں آپ دیکھ رہا تھا, بڑی تنقید کر رہے ہیں آپ قاضی صاحب پر, کیوں؟ دیکھیں اچھے خاصے جج ہیں. نہیں بات یہ ہے فائز عیسیٰ صاحب بڑی تنقید کی ہے, تو مجھے آگے کوئی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وہ خان صاحب جو ہیں انہیں تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس کے اوپر. میں کا پرابلم یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی اپنے ہر ایکشن سے ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر وہ کیس جس کا اثر پڑ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کاؤنٹنگ کے اوپر وہ اپنے پاس لگا رہے ہیں. 4 سیٹیں اٹھا کے ری کاؤنٹنگ کی آپ نے جو ہے وہ دے دی, نون لیگ کو دے دی اٹھا کے. 63A کا کیس لگا لیا, 63A کا کیس آپ نے لگا لیا. یہ نہیں لگانا چاہیے تھا ان کو. دیکھیں کوئی بھی جج جو ان ہز اون کاز تو نہیں بیٹھیں گے, اپنے کاز میں تو نہیں بیٹھ سکتا. ہر ایک کو پتا ہے آپ کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے دماغ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئینی کورٹ کا سربراہ نہیں بنے گا. نہیں ایسا کوئی ظلم پاکستان میں نہیں ہونے والا. ظاہر ہے انہوں نے بننا ہے اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہے. نہیں ممکن ہے, مجھے ہو سکتا ہے یار, کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کی اعتماد نہیں کرتے فواد صاحب, آپ لوگوں کی اچھائی پر, آپ لوگوں کو صرف لوگوں کی برائی پر اعتبار ہے. نہیں فائز عیسیٰ صاحب جتنا قابل آدمی اور پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ لگنے کے لیے. آپ کیا منصور علی شاہ کو لگا دیں گے ہیڈ اس کا؟ وہ تو نہیں لگ سکتا نا. ظاہر ہے فائز عیسیٰ صاحب نے ہی لگنا ہے. اگر لگنا ہوگا تو بڑھانے کی ضرورت کون ہے؟ اور اس کے ساتھ جو 3-4 لوگ تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیسے لگنے ہیں. ابھی یہ کل جو ٹرائبونل کے جج لگیں گے, الیکشن کمیشن لگائے گا, ان کو دیکھ لیجئے گا آپ کہ اگلی جوڈیشری جو ہے وہ کس قسم کی ہونی ہے اور کیسے ہونی ہے. سو پاکستان کے اندر یہ جو جوڈیشل کرائسس ہے اس نے بڑھنا ہے, اس نے کم نہیں ہونا جو بھی اس وقت کے حالات ہیں. تو یہ بہت سے لوگ تو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ مینج ہو گیا, آئینی ترمیم ہو گئی, کورٹ بن گیا, عمران خان تو ویسے ہی اندر ہے, وہ اس کو باہر نکلنے نہیں دینا, یہ کیا نام ہے وہ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آ جائے گا, کوئی 190 ملین. یہ ظاہر اس ملک میں کون سا مشکل کام ہے کسی فیصلے لے لینا. یار میں منو دسو میں فیصلہ لا دیں تو کسی جگہ نہیں, میں نہیں کر سکتا. صرف شو تو زیادہ ہی مار گیا. میں نے شو مار لیے تھوڑا جا, شو ساڈا اپنا شو, ایسی جو مرضی کی, لیکن نہیں میں بالکل یہ بات کلیم نہیں کر رہا. مجھے آپ کو پتا ہے میں مذاق کرتا ہوں, میں مذاق پڑے جائیں گے. تو عمران خان کو اگر اندر کیا انہیں پتا کی کر لینا کسی نے, نہیں یہ بات ہے, یہی بات ہے. 2 سال پہلے بھی جو 4 پریمیسز بنائے گئے تھے عمران خان کو ہٹانے کے, ایک یہ 30 دن سے زیادہ جیل میں نہیں رہے گا, وہ اپنا معافی تلافی پہ آ جائے گا, نہیں آیا. اس کے بعد کہا گیا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, عمران خان جو ہے پارٹی ختم ہو جائے گی, پارٹی نہیں ختم ہوئی. پھر کہا گیا عرب بڑے خلاف ہیں, اتنے ڈالروں کے ڈھیر لگ جائیں گے, نہیں آئے. پارٹی ویسے بہت سارے چھٹ گئے, لوگ بد گئے, ووٹر عوام ہو گئے نا, عوام کھڑے ہوئے ساتھ جا کے. وہ تو ویسے ہمارے اس وقت بہت سے لوگوں کو جانتے بھی نہیں تھے کون ہے کون نہیں, ووٹ کس کو ڈالنے جا رہے ہیں نہیں پتا تھا. انہیں پتا تھا بینگن کو پا رہے ہیں, جوتے کو پا رہے ہیں. عمران خان نے ایکچولی ہوا یہ نا کہ اس کے بعد افیکٹولی پی ٹی آئی کی حد تک پریزیڈینشیل فارم میں چلی گئی ہے پارٹی کا. ووٹ عمران جو مرضی ہے اس کو دیتے نہیں لوگ, عمران خان کو ووٹ دینا, پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ آ گیا ہے وہاں پہ. اور یہ ایک اس وقت وہ نہیں ہوا. اب آگے یہ جو امیدیں ہیں نا کہ جی اس سے جوڈیشری ختم ہو جائے گی, سبڈی ہو جائے گی, اور ہمارے خلاف جو اکا دکا فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی آنے بند ہو جائیں گے تو ملک سٹیبل ہو جائے گا, اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا؟ ابھی سلمان صاحب یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ملٹری ٹرائل ہوگا, یہ نئی عدالت بنے گی, پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا کیس اس عدالت میں جائے گا اور یہ عدالت پی ٹی آئی پر پابندی لگائے گی. دیکھیں عمران خان کے اوپر اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جائے, سزا ہو جائے, تو ابھی جو بیٹھے ہوئے جج وہ کون سا ملٹری کورٹ سے کام ہے؟ ملٹری کورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جناب وہ اوپر سے فیصلہ آتا ہے وہ آپ سنا دیتے ہیں, یہی تاثر ہے نا, ابھی بھی یہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان کے کیس میں تو اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کو سزائیں ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے آپ آلٹرنیٹو پولیٹیکل نیریٹو کریٹ نہیں کر پا رہے. اس حکومت کا جو اس وقت پاکستان کا کیا پرابلم ہے؟ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ پالیٹکس نہیں کرنے دے رہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے یہ کام کرتے ہوئے. پاکستان کی جو 4 قوتیں تھیں جو فیڈریشن کو آئی وڈ سے کہ کوئی سہارا دیتی ہیں, فوج دیتی ہے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور نون دیتی ہیں کسی نہ کسی. آپ نے جو ہے وہ چاروں جو ہیں ان کا جو پبلک پرسپشن ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا, ایک کو آپ کرنے نہیں دے رہے, 2-3 کا جو ہے وہ حشر ہو گیا. اس کی وجہ سے ایک طرف الٹرا نیشنلسٹ جو ہیں انہوں نے زور پکڑ لیا, دوسری طرف ایکسٹریمسٹ نے زور پکڑ لیا. اتنا بڑا جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اس کو آپ کیسے فل کرنے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فیڈریشن کو اگر پاکستان کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے, کے پی میں, بلوچستان میں, کوئی آپ کو سمبلنس دینی پڑے گی نا, کوئی پولیٹیکل آلٹرنیٹو بنانا پڑے گا, کوئی سٹوری بنانی پڑے گی, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ میں اکثر ڈائلاگ استعمال کرتا ہوں گلیڈیٹر کا. آپ کو یاد ہوگا ایک سین ہے جب وہ گلیڈیٹر اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں جنرل میکسیمس ڈیسمس مریڈیس, تو جب وہ اس کو کھانا دیتے ہیں تو ایک اس کا ساتھ جو دوسرا گلیڈیٹر ہوتا ہے کھانا پہلے ٹرائی کرتا ہے اور مذاق کرتا ہے جیسے اس میں زہر ہے,
پھر کہتا ہے تمہیں مارنے سے پہلے تمہارا نام مارنا پڑے گا. مسئلہ یہ کہ ایک پارٹی بن گئی ہے, وہ اس طرح مقبول ہو گئی ہے, اب اس کو مارنے سے پہلے اس کو اکثر میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ نے نیچے کرنا نا تو ان کو حکومت دے دیں. کوئی بھی حکومت آئے گی اس کا گراف تو نیچے ہو سکتا ہے, اپوزیشن میں نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, بلاول صاحب ہیز ٹیکن اپ دس, انہوں نے لے لیا اپنے اوپر کہ میں نہیں, آج تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, میں یہ ترمیم کر کے دکھاؤں گا. مجھے 2 سوال ہیں اس کے اوپر. پہلا لیکن آپ پہلے ان کا ڈائلگ تو وہ دیکھیں نا, اگر وہ آپ کے پاس ہے تو نہیں, انہوں نے کہا کہ 19ویں آئینی ترمیم کرنے کے لیے ہمیں دھمکی دی گئی تھی اور یہ 100% دی گئی تھی, بیکاز میں گورنمنٹ میں تھا اور آپ کو بھی پتا ہے گیلانی صاحب کو دی گئی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی نے بالکل لیٹ گئی اور 19ویں آئینی ترمیم کر کے پارلیمنٹ کے ہاتھ کاٹ دیے. ورنہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے 18ویں ترمیم. اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. سو مسئلہ یہ تھا کہ وہ 18ویں ترمیم باقی کو انہوں نے کہا اتنی مشکل سے کنسنسس کریٹ ہوا. آئی ریمبر میں بڑا قریب سے وہ ہم دیکھ رہے تھے ظاہر ہے. تو پیپلز پارٹی اس وقت بھی لیٹ گئی ہے, پیپلز پارٹی الحمدللہ آج بھی لیٹ گئی. لیکن اب تو پیپلز پارٹی بالکل لیٹ کے پاؤں بھی دبا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا بلاول کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں آپ, کہ ان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ دیکھو واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو ناؤ. کیا یہ اب پی ایم ایل این کا تو نیریٹو بلڈنگ اس کی بات کر رہے ہیں یا سم سارٹ آف امپریشن کریٹ کرنا, ان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. مطلب وہ ان سے گالیاں نکلوا لو, لیکن بلاول نے آ کے 3 دنوں میں اور چارٹر آف ڈیموکریسی, میری والدہ, یہ دیکھیں جج کس قسم کے ہیں. نہیں, اس میں صرف یہ ہے کہ وہ بار ایسوسی ایشن میں 1-2 میں گئے ہیں, نیریٹو تو ان سے بھی کوئی بن نہیں سکتا. بلاول بٹ پبلک ایکسپوجر تو ہو رہا ہے نا, کہ مطلب وہ بات کر رہے ہیں, ان کے پاس سرکاری وسائل ہیں, وہ بات بھی کرتے ہیں, اور کوئی اور بات ہی نہیں کرے گا تو وہ چھپے گا بھی نا. وہ تو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے کوئی وکیل ان کے ساتھ کنونس نہیں ہے. جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی بار ایسوسی ایشن اس کو جو ہے وہ نہیں کرے گی. تو اونلی پرابلم از کہ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل نیریٹو جو آپ ٹھیک ہے آپ اس کو رکھیں یا نہ منظور کریں, پیپلز پارٹی اور نون جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اپنا پولیٹیکل نیریٹو تو بنانا ہے نا پاکستان میں, اگر پالیٹکس کرنی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا ہے نا نیریٹو ان کو, وہ کیا فارغ کرتے ہو 80 تاڑے نال, بس یہی چل رہا ہے نا ان کا. لیکن دیکھیں نا فیڈریشن کو اس وقت پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ جو الٹرا نیشنل بینکرپسی کی وجہ کیا ہے, یہی وجہ کہ دیکھان پولیٹیکل لڑائی نہیں ممکن اب ان کے لیے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہی ایک تو پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری دونوں 90s کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کی اب تک سوئی اسی پہ اٹکی ہوئی ہے کہ الیکٹیبلز ہمارے ساتھ ہوں گے, پیسے ہم ان کو دے دیں گے اور وہ ہم سیٹیں دے رہے ہیں. 30 سیٹیں زرداری صاحب جو ہیں مارک کرتے ہیں انٹیریئر سندھ کی اس کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مشرف صاحب کے دور میں جو سوشل چینج شروع ہوئی اور جس کو پھر عمران خان نے پولیٹیکل چینج میں ٹرانسفارم کیا, اس کے بعد یہ کنشپ کی امپورٹنس نہیں رہ گئی. اچھا, they are unable to understand this social and political change of Pakistan. ان کے ابھی آپ دیکھیں نا, ایوریج ایج پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں 70 سال ہے لوگوں کی. اگرچہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی میں اس وقت چیئرمین ہے, لیکن ان کے بھی سارے لوگ جو ایڈوائزر دیکھیں, جو لوگ دیکھیں نا, وہ سارے نئی ڈیموگرافی وغیرہ وغیرہ سب سمجھ, کسی کو نہیں پتا. I can't imagine کہ ان کو تو اس لیے نہیں, ان کو سمجھ آتی ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیں یہ بات بھی آپ کی غلط فہمی ہے. زرداری صاحب اور نواز شریف کنونس ہیں, جس طرح سے چیف جسٹس صاحب کنونس ہیں کہ یہ سارے یوٹیوبر وغیرہ ڈالروں کے لیے کرتے ہیں, ان کا کوئی ان کی حیثیت و اہمیت نہیں ہے, جو بیسیکلی آپ کے فنڈامنٹلز ہی کے خلاف ہے یہ تھنکنگ. اچھا, اب اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف یوٹیوبروں نے تو نہیں ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے نا. اچھا, اب بیسیکلی وہ کیوں ڈالر کما رہے ہیں؟ وہ اس لیے ڈالر کما رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ, جو یوٹیوبرز ہیں ان کا ہاتھ لوگوں کی نبض پہ ہے. آپ کا نبض کے اوپر ہاتھ نہیں ہے. آپ نے اپنے خلاف اکانومی کریٹ کروا دی ہے. آپ یہ لوگ جو کر رہے ہیں بات, اس کو آلٹرنیٹو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. آپ جو اس وقت پاکستان دیکھو نا, یا تو ایک ڈریم یہ ہے کہ پاکستان کو ہم برما یا تھائی لینڈ بنا دیں. دیکھو وہ بڑے چھوٹے ملک نہیں, یہی ہے نا. آپ نے سوشل میڈیا بین کر دیا, آپ نے کورٹس کو فتح کر لیا, آپ نے اپنی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز کو اندر کر دیا. لیکن یہ نظام ہم ختم نہیں کر دیں گے. اس نظام میں امید کہاں بچے گی؟ بریک کے بعد مجھے بتائیں, لیٹ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بند ہے, پوائنٹ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ اس لیے ممکن نہیں ہونا, ان کی آبادی بڑی چھوٹی ہے. جس طرح بنگلہ دیش کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ 97% جو ملک ہے وہ ایک ہی لنگوسٹک, اس کی لینگویج ایشو نہیں ہے, فیکشنلزم نہیں ہے, پروینشلزم نہیں ہے, ایون سیکٹیرینزم نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ سارے ایشوز ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی ڈائیورس سوسائٹی کو جب آپ یہ بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے.